السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے اوپر آپ سب نے دیکھا ہے حق خطیب عرف شف والی سرکار اور اقرار الحسن کے حوالے سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میں چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دجال کا ذکر کیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ دجال کس تیزی سے آئے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تیز آندھی آئے اس کے اندر بارش بھی آئے، تو فرمایا کہ اتنی تیزی سے وہ آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال سب سے پہلے ایک بستی والوں کے پاس جائے گا، ان کو اپنے دین کی، اپنے خدا ہونے کی وہ دعوت دے گا، تو وہ بستی والے اس دجال کی بات مان لیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آسمان سے بارش ہوگی اور بستی والوں کے جو جانور ہیں وہ باہر گھاس چرنے کے لیے نکلیں گے نا، تو بہر زمین سے وہ گھاس وغیرہ کافی زیادہ ہوگی، تو جب وہ جانور ان کے پیٹ پہلے سے زیادہ بھر جائیں گے اس چارے کے ساتھ، ان کی کوانیں پہلے سے زیادہ موٹی ہو جائیں گی اور وہ جانور پہلے سے زیادہ موٹے ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے تھنوں کے اندر دودھ جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائے گا، اور وہ دجال آگے دوسری بستی والوں کے پاس جائے گا، جب ان کو اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، وہاں پر قید سالی نازل ہو جائے گی، وہ لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ زندگی گزاریں گے۔ تو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال زمین کو حکم دے گا نا کہ وہ اپنا خزانہ نکل دے باہر، تو زمین اپنا خزانہ ایسے نکالے گی جیسے یعنی کہ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے چھتے کی طرف جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس دجال کو یہ اختیارات دیے ہوں گے کہ وہ جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا، جس کو چاہے گا وہ مار دے گا، جب چاہے گا بارش ہوگی، جب چاہے گا بارش نہیں ہوگی، یعنی کہ اللہ نے اس کو یہ اختیارات دے دیے ہوں گے۔ ذرا تصور کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پہ سب سے زیادہ سخت فتنہ اگر ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور آج اس پرفتن دور کے اندر جناب حق خطیب عرف شف والی سرکار آنکھوں سے جناب زنجیر کا نکل آنا، یا جناب ٹوپس کا نکل آنا، یا جناب منہ سے کوکیل وغیرہ کا نکل آنا، حالانکہ اقرار الحسن نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ ایک شعبدہ بازی ہے، یہ ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ کوئی ایک کرتب ہے۔ اس نے واضح اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات لوگوں تک پہنچائی ہے، اور ویڈیو میں اس نے نکال کر ویسے دکھایا بھی ہے۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر حق خطیب عرف شف والی سرکار سوئی کے نکے سے اونٹ بھی گزار دے، یاد رکھیں وہ پھر بھی شیطان ہے، وہ پھر بھی کذاب ہے، وہ پھر بھی جھوٹا ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس فتنے کے اندر شکار ہو چکے ہیں، اور دجال کا فتنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے اختیارات دے دیے ہوں گے، فرمایا اگر مومن بندہ اس کے سامنے آنے کی دعا نہ کرے، اگر ایک مومن بندے کا سامنا دجال کے ساتھ ہو گیا تو فرمایا اس کا ایمان ڈول جائے گا۔ جیسے آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر شف سرکار والے اگر اتنا ہی وہ پیر ہے تو اس کو چاہیے کہ جناب ملک کا قرضہ اتار دے، اس کو چاہیے کہ یہ جناب فلاں بیماری ختم کر دے۔ تب بھی اگر لوگ یہ بات کہیں گے نا دجال کو کہ جناب اگر آپ واقعی خدا ہیں تو یہ بندہ چل نہیں سکتا، اس کو ٹھیک کر دیں، اس کے پاس تو یہ اختیار ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر پہلی بات تو ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آنکھوں سے ایسی چیزیں نکلتی نہیں ہیں، اس نے اقرار الحسن نے ثابت کیا یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اگر حقیقت کے اندر بھی یہ نکال کے دکھا دے، یہ سوئی کے نکے سے اونٹ بھی گزار کے دکھا دے، تو اللہ کی قسم یہ پھر بھی دجال ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ فتنہ جو ہے نا وہ ایک قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی کہ قتل ہوا بندہ مر گیا۔ جو فتنہ ہے نا اس کے اندر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج اس شف والی سرکار کے ہزاروں چیلے ہیں جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اس کی تابع داری کرنے والے ہیں،
جو جناب اس کا وہ جو دھوکے بازی ہے اس کو پھلانے والے ہیں، یہ اس کے چیلے ہیں، ایسے دجال کے بھی چیلے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایران کا شہر صفوان، وہاں سے 12,000 کا لشکر اس دجال کے پاس ہوگا، ساتھ ہوگا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ ذرا تصور کریں وہ دجال کا فتنہ کتنا سخت فتنہ ہے، جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال، اللہ سے اس فتنے کی پناہ منگی ہے، پناہ طلب کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک فتنہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے، بلکہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور ذرا تصور کریں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے تھے، حالانکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ یہ کیا ہوا، وہ جھوٹے تھے، مکار تھے، وہ رسیاں سانپ بن گئی، لیکن سامنے سچا نبی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ نے کہا موسیٰ نبی کیوں پریشان ہوتے ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کہا اللہ عصا ہے، کہا زمین پہ پھینکو، وہ آنسا سانپ بنا، اس نے ان رسیوں کو نگل لیا، اور جادوگر بھی سمجھ گیا کہ ہمارا تو ایک جادو تھا، لیکن یہ سچا نبی ہے، آسا ہے، یہ سانپ بن گیا ہے۔ تو آج ہمارے اس پرفتن دور کے اندر اگر شف شف والی سرکار ایک سوئی کے اندر سے اونٹ بھی گزار دے، ایک آنکھ سے اگر جناب ایک درخت بھی نکال کر کھا دے، تو اللہ کی قسم وہ پھر بھی ایک کذاب ہے، وہ پھر بھی ایک جھوٹا ہے، وہ پھر بھی ایک مکار ہے۔ حالانکہ اس فتنے کو واضح کر دیا ہے اقرار الحسن نے کہ یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے، یہاں پر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن سیاد کو دجال سمجھتے تھے۔ تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو بچوں کے اندر ابن سیاد جو ہے نا وہ کھیل رہا ہے۔ جب وہاں پر نبی علیہ السلام پہنچے تو بچے سبھی دوڑ گئے، تو ابن سیاد جو ہے نا وہ وہاں پر کھڑا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کندھے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نعوذ باللہ ان پڑھوں کا نبی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن سیاد کہنے لگا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی اس کائنات کے اندر نبی آئے ہیں میں سبھی پر ایمان لاتا ہوں۔ تو وہ ابن سیاد کہنے لگا کہ میرے پاس بھی خبر آتی ہے، سچی بھی آتی ہے، جھوٹی بھی آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ میرے دل کے اندر کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سورہ دخان کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا کہ میرے دل کے اندر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دکھ، کہ تمہارے دل کے اندر ایک دکھ ہے، تم پڑھ رہے ہو کچھ۔ انہوں نے بتا دیا نبی علیہ السلام کو یہ پڑھ رہے ہو۔ نبی علیہ السلام سورہ دخان کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس ابن سیاد کی طرف جو شیطان تھے وہ وہی لے کے آتے تھے، اور ابن سیاد کی طرف جو شیطان ہے وہ اس کو ترغیب دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایسی خبر غیب کی خبر بتا دے تو ہم کہتے ہیں جناب یہ سب سے بڑا پیر ہے، جناب اس نے یہ بتا دیا ہے کہ تیری ماں کا نام کیا ہے، کہاں سے تو آیا ہے، کیا تجھے بیماری ہے، کیا تجھے مسئلہ ہے۔ تو ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بچہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ حکم کریں تو گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو پھر تم اس کی گردن نہیں کاٹ سکتے۔ ذرا تصور کریں نبی علیہ السلام کو اس نے دل کی بات بتا دی ہے، پھر بھی پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو شیطان ہے اور شیطان تیری یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو تھوڑا سا بتا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ پیر کمال ہے، اس نے میرے دل کی بات جان لی ہے، تو فلاں جگہ سے ہے، ماں کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، یہ تجھے بیماری ہے، ایسے ختم ہو جائے گی۔
اور ایسے آستانوں پہ ہم جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ایک فتنے کے اندر مبتلا کر لیتے ہیں یہاں، اور بات یہ کی جاتی ہے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو ان کو شفا ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ لوگ جب درباروں پر، درگاہوں پر اور ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کو شفا کیوں ملتی ہے۔ حالانکہ ہندو بھی ہیں نا، وہ بھی اپنے آستانوں پہ لوگ جاتے ہیں، ان کو بھی شفا ملتی ہے۔ عیسائی ہیں اپنے گرجا گھروں میں، وہ بھی جاتے ہیں، ان کو بھی شفا ملتی ہے۔ یہ شفا کیسے ملتی ہے انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے اوپر توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔